ایک نیریٹو چلا گیا کہ اب سرکار بدل گئی ہے اور مسلمانوں کا جو سروسز میں اور کالج کے فارمیشن میں، یونیورسٹی کو بنانے میں اور دوسرے سوشلی اعتبار سے، اکانومیکل اپلفٹمنٹ کے اعتبار سے اب مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا نیریٹو سیٹ کیا گیا جو غلط ہے۔ پہلی سرکاروں کے اندر یہ گنا جاتا تھا کہ ایک جامعہ ملیہ یونیورسٹی مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے، پھر کہا جاتا تھا نہیں علی گڑھ بھی مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے، وہ تو اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی پرانی ہے، سر سید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قائم کیا تھا۔ پھر ڈاکٹر ملی منوہر جوشی کی گورنمنٹ، جو اٹل بہاری واجپئی کی سرکار میں ان کی قیادت میں وہ منسٹر آف ایجوکیشن تھے، انہوں نے سیمی گورنمنٹ اس یونیورسٹی کو اپروو کیا، جس کو جامعہ ہمدرد یونیورسٹی کہتے ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ دیکھتے دیکھتے ان یونیورسٹی کی تعداد جو آج کی ڈیٹ میں ہیں وہ تقریباً 23 ہو گئی ہیں، کہ ان سرکاروں کو کے پیچھے جو طاقتیں ہیں، سرکار چاہتی ہے سب کا وکاس، سب کا وشواس، لیکن سرکار کو فیل کرنے کے لیے جو دوسرے لوگ سرکاروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کسی طرح سے وہ نہیں چاہتے کہ بھارت وکست دیش ہو، بھارت وشو کا نیترتو کرے۔ السلام علیکم۔ دین اور دنیا میں ثاقب سلیم آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مقصود احمد صاحب، جو کہ علامہ رفیق ٹرسٹ چلاتے ہیں اور ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ تو سب سے پہلے بہت بہت شکریہ سر آپ کا، آپ ہمارے شو پر آئے۔ سر سب سے پہلے سوال میں اس بات پر کروں گا کہ آپ ایک سوشل ورک کرتے ہیں، خاص طور پہ مسلمز کے بیچ میں۔ عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں سرکار نے مسلمانوں کو نظر انداز کیا ہے اور مسلمانوں کے ریپرزنٹیشن میں ایک بھاری کمی آئی ہے، پولیٹیکلی بھی، روزگار میں بھی، یا پھر الگ الگ اپنے بزنس میں بھی، یا باقی جتنے بھی مواقع ہوتے ہیں سب میں ایک طریقے سے اس مسلمز جو ہیں وہ کمزور ہو رہے ہیں۔ آپ جب سوشل ورک کرتے ہیں، آپ نے اس بات کو کیا پایا ہے کہ کیا یہ سچ ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو اس کے وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے اس چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ہندوستان کے اس طرح کے ماحول میں بے باکی کے ساتھ اور گراؤنڈ ریئلٹی لانے کے لیے مجھے یہاں بلایا، اور میرے اوپر یہ لازمی ہے کہ میں وہی بات کہوں جو حق اور سچ ہے۔ جہاں تک سرکار کے بدلنے سے اور حکومتوں کے بدلنے سے جو ایک پریویش، ایک نیریٹو چلا گیا کہ اب سرکار بدل گئی ہے اور مسلمانوں کا جو سروسز میں اور کالج کے فارمیشن میں، یونیورسٹی کو بنانے میں اور دوسرے سوشلی اعتبار سے، اکانومیکل اپلفٹمنٹ کے اعتبار سے اب مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا نیریٹو سیٹ کیا گیا جو غلط ہے، اور یہ میں ایک زبانی نہیں کہہ رہا، بلکہ میں اس حقائق اور حق گوئی کے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ جس وقت میں یہ سرکار بدلی وہ سن 2014 تھا، تو ہمیں تھوڑا سا اس سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اس ہندوستان کے اندر سب سے بڑا سروسز دینے کا جو ڈپارٹمنٹ کا ایگزام کنڈکٹ کرتا ہے، اسے یونین
सर्विस पब्लिक कमीशन कहते हैं, यूपीएससी कहते हैं। इत्तेफाक करेंगे मेरी बात से आप। उसमें जब अगर 2006 का हम रेशो देखें 7 का, तो उसमें 27 बच्चे आईएएस में आते हैं। फिर 2000 हम 8 की तरफ जाते हैं तो 30 बच्चे आते हैं। फिर 9 की तरफ जाते हैं तो 31 आते हैं। फिर 10 की तरफ जाते हैं तो 21 आते हैं। फिर 12 की तरफ जाते हैं तो 30 आते हैं। और फिर 13 की तरफ जाते हैं 34 आते हैं। फिर वो 38 की तरफ हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे 14 का इम्पैक्ट पड़ता है और उसमें एक अलग रीज़न भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि मुसलमानों की सोच बदली हो। ये भी हो सकता है कि मुसलमान पहले से इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हों। लेकिन जो जीत होती है, जो रिजल्ट आता है, जिस दौर में होता है, वो उसी को उसका क्रेडिट मिलता है। भले उसमें बेस, मैं ये नहीं कहता पुरानी सरकारों का नहीं है, पुरानी सरकारों का भी होगा, पेरेंट्स का भी होगा, टीचर्स का भी होगा, यूनिवर्सिटीज़ का भी होगा, उनके ट्यूटर्स का भी होगा। लेकिन 2015 में वो रेशो बढ़ जाता है, 16 में और ज़्यादा बढ़ जाता, 50 के करीब हो जाते हैं। फिर 17 में 51 हो जाते हैं। फिर कोविड का पीरियड आता तो रेशो थोड़ा डाउन हो जाता, 18 वो घट करके 27 रह जाते हैं। फिर कोविड से निकलते हैं तो फिर 45 हो जाते हैं। इस तरह के जो हालात होते हैं, 21 में 25 और 30, और फिर 23 में 50, और फिर 26 जो सेशन गया उसमें 53 हो जाते हैं। ये तो वो एग्ज़ाम है जिसकी आफ्टर सिलेक्शन उसका पोस्टिंग आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, इन बड़े बड़े ओहदों सर्विसेज में होता है। अगर ये हकीकत होती और ये नैरेटिव सही होता कि मुसलमानों का जो सर्विसेज में रेशो है वो लगातार कम होता चला जा रहा है, तो मुसलमान पहले, ये तो मैंने यूपीएससी के आपके सामने डाटा रखा। मैं एक और डाटा आपके सामने डालना चाहता हूँ। पहली सरकारों के अंदर ये गिना जाता था कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी मुसलमानों की यूनिवर्सिटी है। फिर कहा जाता था नहीं अलीगढ़ भी मुसलमानों की यूनिवर्सिटी है, वो तो इससे भी बड़ी है, उससे भी पुरानी है, सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह ने उसको कायम किया था। फिर डॉक्टर अब्दुल मनोहर जोशी की गवर्नमेंट, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उनकी क़यादत में वो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे, उन्होंने सेमी गवर्नमेंट उस यूनिवर्सिटी को अप्रूव किया, जिसको जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी कहते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते इन यूनिवर्सिटी की तादाद जो आज की डेट में हैं वो तकरीबन 23 हो गई हैं। लेकिन इसमें 23 रिकॉग्नाइज मुस्लिम माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज की तादाद पिछले 7-8 सालों में बढ़ करके, जो उससे पहले सरकारों में 6-7 थी, वो बढ़ करके 23 आ जाती हैं। तो मतलब मैं ये नहीं मानता कि वो सारे के सारा जो क्रेडिट है वो एट प्रेजेंट गवर्नमेंट को जाएगा। हो सकता है प्रीवियस गवर्नमेंट ने लैंड अलॉटमेंट की हो सकता है प्रीवियस गवर्नमेंट ने उसको ग्रांट इशू कर रखी हो सकता है प्रीवियस गवर्नमेंट ने इसका स्ट्रक्चर खड़ा किया हो। लेकिन जो उसकी रिकॉग्निशन है, जो उसका एफिलिएशन है, जो उसका अप्रूवल है, वो तो एट प्रेजेंट गवर्नमेंट में हुआ। नहीं, दूसरी तरफ जैसे अभी सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात करूं, यूनिवर्सिटीज़ पर दूसरी तरफ से जो एक नैरेटिव है, जो जब आप नैरेटिव्स की बात कर रहे हैं तो एक नैरेटिव ये भी आ रहा है कि जो ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं इनको भी कंट्रोल करने की एक गलत तरीके से कोशिशें हो रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अलीगढ़ के माइनॉरिटी का एक बहुत बड़ा मुद्दा चला, उसके अलावा ऐसी आवाज़ें जगह जगह से उठी, फिर रामपुर को लेकर भी ये बातें उठती रही हैं कि यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करने की कोशिश होती है। इस बात को आप कितनी जायज़ मानते हैं? जहाँ तक कंट्रोल की बात है, और हमेशा जो गवर्नमेंट होती हैं, हमेशा जो सरकारें होती हैं, उनको चलाने के पीछे भी कुछ ताकतें होती हैं। तो मैं बहुत बेबाकी से ये बात कह सकता हूँ कि इन सरकारों को के पीछे जो ताकतें हैं, सरकार चाहती है सबका विकास, सबका विश्वास,
लेकिन सरकार को फेल करने के लिए जो दूसरे लोग सरकारों के साथ जुड़े हुए हैं और किसी तरह से वो नहीं चाहते कि भारत विकसित देश हो, भारत विश्व का नेतृत्व करे, और वो भारत की ताकत को कमज़ोर करने के लिए वो इस खेल को लगातार कर रहे हैं। चाहे आपने रामपुर का जिक्र किया हो, चाहे वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जिक्र है, जितनी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर उनको लगता है कि वो हमारा यसमैन नहीं है, सवाल मुसलमानों की यूनिवर्सिटी का नहीं है। अगर मुसलमानों की यूनिवर्सिटी का होता तो अल-अमीन मेडिकल कॉलेज में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। मुझे मालूम है बंदा नवाज मेडिकल कॉलेज में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। मैं जानता हूँ कि जितने केरल के इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। मैं जानता हूँ कि मौलाना गुलाम उस्तानवी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र में बनाया, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। मैं इसको अच्छे तरीके से जानता हूँ कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ में नदवे के अंडर में जो चलती है उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। मुझे कहीं ऐसा लगता है कि जब इनका जिम्मेदार इनकी मर्जी का नहीं होता, जो इनके जिम्मेदार हैं, जो इनके वाइस चांसलर्स हैं, जो इनके कंट्रोलर हैं, जो इनके रजिस्ट्रार्स हैं, जब वो इनके किसी स्लिप को मना कर देते हैं या कुछ पुरानी बातें हैं जिनको दोहराना मुनासिब नहीं है। चलिए, ये बात तो हुई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, लेकिन सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या सिर्फ नौकरी अकेली जगह नहीं है जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन का सवाल उठ रहा है। रिप्रेजेंटेशन का एक बड़ा सवाल उठ रहा है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसका मतलब होता है एमएलए, एमपी। और आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि हमारी जो रूलिंग पार्टी है उसमें तो है ही नहीं, लेकिन बाकी जगह भी जो मुस्लिम्स का रेशो है एज एमएलए, एमपी या बाकी जो इलेक्टेड पोस्ट होती हैं वो बहुत कम हुआ है पिछले लगभग 10-15 साल के अंदर। तो उस पर जो सवाल उठता है उसके बारे में फिर आपका क्या कहना है? क्या उससे क्या पूरी जो आपकी सोसाइटी है, जो जैसे आप सोसाइटी के तौर पे आप एक सोशल वर्कर हैं, तो सोसाइटी के तौर पे क्या उस पर कोई फ़र्क पड़ता है या कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर राजनीति में अगर मुसलमानों का परसेंटेज कम हुआ है, और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि आज जो हुकूमत है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें मुस्लिम कोई मिनिस्टर नहीं है, इसको मैं बिल्कुल बेबाकी के साथ कह रहा हूँ। लेकिन क्या वो मुसलमान मिनिस्टर जो इन्हीं की पहली कैबिनेट में थे, सैयद मुख्तार नकवी, क्या हमारी इस कम्युनिटी को ऐसे मुसलमान लीडर की ज़रूरत है कि जिन्होंने एक रेजोल्यूशन ला करके और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वाइस चांसलर और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को ये पाबंद किया कि तुम ये दस्तखत करो वरना हम तुम्हारी ग्रांट स्टॉप कर देंगे कि मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन को क्लोज कर दिया जाए? क्या ऐसी मुसलमान लीडरशिप, ऐसी मुसलमान मिनिस्ट्री मुसलमानों को दरकार है, जिसमें उनका एक इतना बड़ा डिपार्टमेंट, जिसको नरसिम्हा राव की सरकारों में, जिसमें कांग्रेस की और वीपी सिंह की सरकारों ने जिसका एस्टेब्लिशमेंट किया हो और जिससे सैकड़ों हजारों कॉलेज खड़े हुए हों, उस मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन को एक लम्हे में ख़त्म कर दिया? ऐसी मुसलमान लीडरशिप जिसने बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप जो गर्ल्स को मिलती थी 9th और 11वीं क्लास के बच्चों को, जिसमें उन्होंने वो ख़त्म कर दिया। ऐसी मुसलमान लीडरशिप जिसमें जो पीएचडी बच्चे करते थे, एमफिल करते थे, उनको स्कॉलरशिप मिलती थी, उस स्कॉलरशिप को ख़त्म कर दिया। तो नई उड़ान ख़त्म कर दी। ये तो कुछ लोगों की बात हुई, तो आपका क्या कहना है? क्या ज़्यादातर जैसे पिछले 60-70 साल में जो मुस्लिम्स की जो रिप्रेजेंटेशन के तौर पर जो हमारी लीडरशिप थी पॉलिटिकल, क्या वो आपका कहना है कि वो लगभग ऐसी ही थी? अगर लगभग ऐसी नहीं थी, कुछ लोग उसमें बहुत अच्छे भी थे। नहीं, मेजॉरिटी के तौर पे, अक्सरियत के तौर पे, मेजॉरिटी के तौर पे उसमें बड़े अच्छे लोग थे जिसमें मुसलमानों का डेवलपमेंट हुआ। अगर हम 47 का रेशो और आज का रेशो देखें, 20 का रेशो देखें, तो सब कुछ ऐसा नहीं था कि किसी ने कुछ नहीं किया। चाहे वो अब्दुर्रहमान अंतुले का महाराष्ट्र में डेवलपमेंट हो, चाहे रेलवे में शीख जाफर शरीफ का डेवलपमेंट हो,
ایسے بہت سارے لوگ رہے ہیں جنہوں نے ڈیولپمنٹ کی راجنیتی کی ہے، اور ایسے بھی مسلمان چہرے رہے ہیں کہ مسلمان ان کے آفس میں چلا جائے تو ان کو شرم آتی تھی۔ نہیں، آپ نے ایک بہت اچھی بات ابھی کہی کہ ڈیولپمنٹ کی راجنیتی کری، تو کیا اس میں کہیں ایسا ہے، جو آپ نے دونوں نام لیے، انتولے صاحب کا نام لیا، سی کے جعفر شریف صاحب کا نام لیا، دونوں ہی لوگوں میں ایک کامن چیز یہ ہے کہ ان کی جو پالیٹکس ہے وہ بیسیکلی مسلم پالیٹکس نہیں ہے، یعنی کہ وہ مسلمان کہہ کر خود کو ووٹ نہیں مانگتے ہیں، یا پھر ایسے بہت سے ہیں جو کہ سوشلسٹ یا تو کہہ کر خود کو ووٹ مانگتے ہیں سوشلزم کے نام پر، بھارت کے جو باقی مدعے ہیں، امیری، غریبی یا پھر روزگار، وہ ان مدوں پر ووٹ مانگتے تھے، اور ایک ہندو مسلم آپ کا اس میں اتحاد نظر آتا ہے۔ تو کیا ریپرزنٹیشن کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے یہ چیز زیادہ ضروری تھی؟ بالکل، اس کا تو دلی میں ہم بیٹھے ہیں، دلی میں سب سے شاندار جو اس کا ایگزامپل ہے وہ محترمہ تاجدار بیگم تھی۔ وہ منٹو روڈ نئی دلی سے الیکشن لڑتی تھی، وہاں مسلمانوں کا پرسنٹیج 4% ہوتا تھا اور 96% ہندو تھے، اور ان کو وہ ممی کہہ کر کے چناؤ جتاتے تھے۔ ان کو مسلمان نہیں کہتے تھے، ممی کہہ کے چناؤ جتاتے تھے، اور جب تک وہ زندہ رہی ہیں آخر وقت تک وہ زیادہ تر ٹرم میں این ڈی ایم سی کی وائس چیئرمین بھی رہی، ایک طرف ایم ایل اے تھی، ایک طرف این ڈی ایم سی، لیکن مسلمان ہونا ان کے لیے ڈیولپمنٹ میں کبھی آڑ نہیں آیا۔ میں تو اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، مسلمان لیڈرشپ اگر وہ راجنیتی میں اگر وہ انٹر کر رہی ہے اور وہ آگے بڑھ رہی ہے تو وہ کم از کم یہ اپنے ذہن میں رکھے کہ میں مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ لیکن جب وہ مسلم اسکول والے ان کے پاس جاتے ہیں، جب مسلم کالج والے ان کے پاس جاتے ہیں، جب ان سے راجیہ سبھا کی فنڈ کی بات کرتے ہیں تو مسلم اسکولوں کو بھول جاتے ہیں۔ میں ایک دو ایم پی کو نہیں کہتا کہ جاوید صاحب نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کو اپنے ایم پی فنڈ سے 50 لاکھ دے دیا، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن کیا سارے مسلم ممبر آف پارلیمنٹ مسلم اسکول کو مدد کرتے ہیں؟ اس کا جواب زیرو۔ جتنے مسلمان لیڈر ایم پی بنے، راجیہ سبھا کے ایم پی بنے، انہوں نے ہندو اسکولوں کو پریفرنس دی، چلیے تو جبکہ وہ ریپرزنٹیشن مسلمانوں کا تھا۔ نہیں، چلیے یہ تو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن، آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کہی کہ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ضروری نہیں ہے کہ جو ہو وہ کسی کام کا بھی ہو، کئی بار وہ ناکامی ہے ایک طریقے کی۔ لیکن اب دوسری طرف آتے ہیں تو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کی بات ہوئی، لیکن ایک اور جگہ ہے جو بزنس ہے، انٹرپرینرشپ ہے، یعنی کہ اپنے جو روزگار اپنے آپ جو پیدا کرتا ہے انسان، کمپنیز کھولتا ہے، یہ سب کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ مسلمس کو اس میں نہیں بڑھنے دیا جاتا ہے یا نہیں بڑھنے دیا جا رہا ہے ہندوستان میں۔ کیا آپ اس بات سے تھوڑا بہت اتفاق رکھ پا رہے ہیں؟ میں تو اس سے بالکل بھی اتفاق نہیں کروں گا، لیکن میں اس میں تھوڑے سے اپنے دیش اور دنیا کے لوگوں کو ان کی نالج میں یہ بات لانا ضرور چاہوں گا کہ ہندوستان کے اندر جو اس وقت مسلمانوں کا کاروبار ہے وہ ہمارے ہندو بھائیوں سے کہیں کم نہیں ہے۔ ہمارا ریشو 14% ہے، ان کا ریشو 96% ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کی انڈسٹری زیادہ ہوں گی، ہماری کم ہوں گی۔ لیکن اس کے بعد بھی جو بھی انڈسٹریسٹ یا جو بھی کمپنی ہیں، چاہے وہ سپلا ہو، سپلا کی سیل پر 14 کے بعد کوئی فرق نہیں پڑا، گروتھ ہوئی ہے، ڈیکریز نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے میٹرو شوز ہے اس کی سیل بڑھی ہے، اس کی سیل گھٹی نہیں ہے، اور عام طور پہ دوسرے لوگ بھی میٹرو برانڈ کو پسند کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں رفیق بھائی کا ہے، رفیق ملک صاحب کا ہے، لولو گروپ انٹرنیشنل گروپ ہے، یوسف صاحب کا ہے، وہ تو سب جانتے ہیں۔ آپ نے ابھی چائے پہ ایک بات کری، مونوجینس جو بیکری فوڈ آئٹمس کی بات آپ نے کی، ظفر کھوکری والوں کا ہے، ان کا کوئی اسٹیٹس کم نہیں، ان کا کوئی گروتھ کم نہیں، بیلنس شیٹ کم نہیں۔ اسی طرح سے علانہ گروپ کی اس وقت 44 کے قریب جو میری نالج میں ہے وہ فرم ہے۔ ان پہ یہ بھی ایک اپوزیشن کے لوگ ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ رولنگ پارٹی کو 250 کروڑ روپے کا چندہ دے دیتے ہیں، تو ان کو یہ کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ جس قانون کو انہوں نے خود بنایا تھا 2% CSR کا، ہر کمپنیز کو کسی NGO یا کسی پولیٹیکل پارٹی کو چندہ دینا ہے،
وہ ان کی اپنی پسند ہے, ان کی چوائس ہے, وہ کسے دینا چاہتے ہیں. ان کا بزنس ہے, اس کا ٹریڈ ہے, جو ان کی ٹریڈ میں مدد کرے گا, ان کی ٹریڈنگ میں جو مدد کرے گا. ان کا ٹریڈ صرف گوشت کا ٹریڈ نہیں ہے, ان کا بہت بڑا کاروبار کافی کا ہے, بہت بڑا ان کا جو ایگریکلچر ریلیٹڈ بہت سارے آئٹمس کا ان کا ہے. اسی طرح سے جو ہوٹل کی لائن ہے, اس میں فرحان اعظمی صاحب کو کون نہیں جانتا, کتنے ہوٹلز کیرل میں ان کی یاد چل رہے ہیں, بلکہ چین آف ہوٹلز, کہاں ان کی بیلنس شیٹ لاکھوں میں ہوتی تھی اور کہاں کروڑوں میں پہنچ گئی. پریسٹیج گروپ کو کون نہیں جانتا, گھر میں کھانا بنتا ہے تو کون نہیں جانتا یونائٹڈ پریسٹیج کوکر کو. عرفان رزاق صاحب, ان کی سیل تو کم نہیں ہوئی, ان کا ٹرن اوور تو کم نہیں ہوا. الٹا جاوید اختر بھی آ گئے ہیں. ٹریول پورٹ, کون نہیں جانتا ان کے پورٹ کو, اڈانی پورٹ کو جانتے ہیں تو جاوید کے پورٹ کو بھی جانتے ہیں. تو میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ صرف ایک ہمالیہ کمپنی نہیں جو لیور 52 بنا رہی ہے, اس کا پروڈکشن بڑھا ہے. میں تو آرام سے کہہ سکتا ہوں صدر دوا خانے کا بھی پروڈکشن بڑھا ہے, ان کی بھی انکم بڑھی ہے. ریکس ریمیڈی بھلے ہی ٹکڑوں میں بٹ گئی ہو, مگر ان کی بیلنس شیٹ تو کروڑوں کروڑ میں جا رہی ہے. سراج الدین قریشی صاحب کے نام کو کون نہیں جانتا, جو CMD ہے ہند انڈسٹریز کے, جن کا جو کاروبار ہے وہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہے. جاوید حبیب ہیئر اینڈ بیوٹی لمیٹڈ کمپنی کے مالک ہیں, ان کے سیلون کی تعداد گھٹی نہیں ہے. اگر 2014 میں ان کے سیلون 100 تھے 100, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2026 میں آج کی ڈیٹ تک ان کے سیلون کی تعداد 207 ہے. میں موجودہ گورنمنٹ کا ریپرزینٹیٹیو نہیں ہوں, میں موجودہ گورنمنٹ کا ایجنٹ بھی نہیں ہوں, لیکن میری بات سے اگر موجودہ گورنمنٹ کو لوگ سمجھیں کہ یہ سرکار کی وکالت کر رہے ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے, ان کی لیک آف نالج ہے, ان کی نالج کم ہے. میں دریا گنج میں رہتا ہوں, اور دریا گنج میں اب سے 20 سال 15 سال 10 سال پہلے صرف ایک گوشت کی دکان ہوتی تھی, اس کا نام تھا ذائقہ. آج 38 سے زیادہ دکانیں ہیں, اور وہ دکانیں بھی ایسی نہیں ہیں ثاقب بھائی کہ وہ کرائے پہ چل رہی ہوں. مجھے حیرت ہے, الیامین میں پوچھتا ہوں کہ کتنے میں خریدی کہ 14 کروڑ, اس کے آگے نذیر کہ 27 کروڑ. لوگ کروڑ کی بات ایسے کرنے لگے جیسے پچھلی گورنمنٹ میں کوئی 1000 لاکھ کی بات کرتا تھا. تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے بزنس میں بہت ترقی کی ہے, یہ آپ کا جو آپ کی سمجھ, جو میں گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ رہا ہوں. ایک صرف عظیم پریم جی کی بات میں نہیں کر رہا, میں ماؤتھ سٹ کمپنی کی بات نہیں کر رہا, میں سپلا کی بات نہیں کر رہا, جو واک ہارٹ کمپنی ہے. سب سے زیادہ ہندو اسمارٹ بچہ اس کمپنی کو لائک کرتا ہے. ہمالیہ ویل کو کمپنی کو جو ہے یاد رکھتا ہے. ہمدرد لیبورٹریز کو کون نہیں جانتا, روح افزا کو کون نہیں جانتا. روح افزا کا پروڈکشن تو کم نہیں ہوا. روح افزا کی جو پہلے آفس اس کا لال کنویں پہ ہوتا تھا, 2014 کا آفس اس کا CP میں آ گیا. میں تو یہ جانتا ہوں کہ جس روح افزا کا آفس اور ہمدرد کے جو مالکان ہوتے تھے وہ چانک پوری سے جاتے تھے, اپنی گاڑی کھڑی کرتے تھے آسملی روڈ پہ, پھر رکشے پہ بیٹھ کے لال کنویں جاتے تھے, یا وہ آسملی روڈ پہ کھڑے ہوتے تھے, باہر ان کا نوکر چاکر چپراسی کھڑا ہوتا تھا, گاڑی کو شیشہ نہ مار دے. آج ان کی گاڑی دلی کا جو لوٹین جونز کہلاتا ہے, جو CP کہلاتا ہے, آج وہاں وہ آفس میں بیٹھتے ہیں. اور آفس بھی کوئی چھوٹا نہیں, 1 آدھ گز کا, وہ کئی ہزار اسکوائر فٹ کا آفس ہے. نہیں تو یہ آرگیومنٹ آتا ہے پھر کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمس گھٹ رہے ہیں ہر جگہ. آپ نے نوکریوں کا ذکر کیا, آپ نے بزنس کا ذکر کیا, اور آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ بزنس میں بھی بڑھ رہے ہیں, نوکریوں میں بھی بڑھ رہے ہیں. پہلے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے بات کی IAS IPS کی, تو بالکل ٹاپ کی جگہ ہو گئی, لیکن جو باقی جگہ نوکریاں ہیں جیسے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہیں, اور اس کے علاوہ جو چھوٹے درجے پر تھوڑا جیسے کلیریکل جاب ہوتی ہے, یا پھر انجینئر ڈاکٹر جو نارمل ہوتے ہیں, کیا اس میں بھی مسلمس کچھ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ آپ تو خود ایک ٹیچر بھی ہیں, تو آپ کو زیادہ شاید اس بارے میں معلوم ہو. میرا پوسٹنگ 92 میں اینگلو عربک سینئر سیکنڈری اسکول میں ایز اے بایولوجی ٹیچر ہوا تھا.
تو 96 میں ایک بچہ MBBS میں آ گیا تھا تو اسکول میں مٹھائی بٹی تھی. پھر ایک 2007 میں آ گیا, اس کا پہلے کا نام زید احمد تھا, زید احمد انصاری, اور دوسرے بچے کا نام کمال الوی. تو جب وہ MBBS آیا 2007 میں تو بڑی مٹھائیاں بٹی تھیں کہ ہمارا ایک بچہ MBBS میں آ گیا. 2014 کے بعد اور 2025 تک اکیلے اینگلو عربک اسکول سے 74 بچے میڈیکل میں سلیکٹ ہو چکے ہیں, 74. اگر اپنے چینل سے اگر اس لسٹ کو بھی آپ دکھانا چاہیں تو میرے پاس موجود ہے. اور انجینئرنگ کی کیا حالت ہے؟ انجینئرنگ کا ریشو بھی اس سے کم نہیں ہے, لیکن IIT کا ریشو میرے اپنے اسکول کا کم ہے, اینگلو عربک کا جہاں میرا پوسٹنگ ہے. البتہ جو میں نے اسکول قائم کیا ہپڑوں میں, علامہ رفیق انسٹیٹیوٹ, اس سے 2 بچے IIT ہوئے ہیں. تو نہیں, جو گاؤں اس کے علاوہ بھی اوور آل جیسے آپ مسلمز کو دیکھتے ہیں, پولیس میں تو مسلمانوں کا ریشو بہت بڑا ہے, اور دلی کے جو ٹیچرز کا ریکروٹمنٹ مسلمانوں کا ریشو بہت بے تحاشا بڑھا ہے. بس اب یہ ہے کہ جو بروکرز تھے, جو لائسننگ ورک والے تھے, جو 25 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ میں نوکریاں دلواتے تھے, شاید ان کا آفس گھٹے ہیں. تو ان کے آفس گھٹنے کی وجہ سے لوگوں کو لگتا ہے کہ نوکری نہیں لگ رہی. 20 لاکھ 25 لاکھ, یعنی پہلے اگر کسی کمپنی میں گارڈ بھی لگتا تھا تو کہا جاتا تھا 10,000 روپے دے دو 20,000 دے دو تو ہم تمہیں گارڈ لگوا دیں گے, ہم صفائی کرمچاری لگوا دیں گے 30,000 روپے دے دو. تو یہ جو بچولیے ختم ہوئے ہیں, یہ جو پراپرٹی ڈیلر ٹائپ سروسز میں ختم نہیں, آپ کی سمجھ میں جیسے پرائیویٹ کمپنیز اب بڑھ گئی ہیں تو کیا وہ بھی ایک ریزن ہے کہ مسلمز جو ہیں یا پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ بڑھے ہیں کہ مسلمز کی تعداد بڑھ رہی ہے؟ تعداد بڑھ رہی, اسی سے تو ہیٹ بڑھی ہے. جیسے جیسے مسلمانوں کی دکانیں, مکان, کاروبار اور سروسز, تو جو جن کے پاس سمجھ کم ہوتی ہے, جن کو بہکایا جا سکتا ہے, تو ان کو سڑک پہ اتار دیتے ہیں کیونکہ وہ سامنے دیکھ رہے ہیں. تب وہ سامنے دیکھ رہے ہیں. آپ نے ابھی نام لیا اپنے انسٹیٹیوٹ کا, اور ہم نے شروعات میں آپ کے تعارف میں بھی کہا تھا علامہ رفیق انسٹیٹیوٹ, اور بیسیکلی آپ کی ٹرسٹ ہے علامہ رفیق ٹرسٹ. تو سب سے پہلا تو میرا سوال یہ ہے, یہ نام علامہ رفیق ٹرسٹ کا نام علامہ رفیق کیوں ہے؟ یہ علامہ رفیق کون ہے؟ میں جب MSc کر رہا تھا ملتانی میں مودی کالج سے, تو میرے کالج میں ایک پروگرام تھا, اس کی اسٹیج پہ 2 چیئر تھی. ایک چیئر پر راجہ وشناتھ پرتاپ سنگھ بیٹھے تھے اور دوسری چیئر خالی تھی. تھوڑی دیر بعد ایک گاڑی رکتی ہے اور اس گاڑی سے ایک عالم نکلتے ہیں, اور وہاں پر جو موجود اجیت سنگھ اور کیشی تیاگی, انوار احمد جو پہلے MP رہا کرتے تھے غازی آباد کے, وہ انہیں اسٹیج کی طرف لاتے ہیں. تو میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا, MSc کر رہا تھا. میں نے دیکھا کہ راجہ کے سامنے, ایک VP سنگھ کے سامنے ایک مسلمان عالم ہے, یہ کون عالم ہے؟ میں نے اسٹیج پہ جا کر کے ان سے ملاقات کی کہ میں اسی کالج میں پڑھتا ہوں, میں MSc کرتا ہوں. تو انہوں نے بغیر کسی تعارف کیے, بغیر کسی پوچھو, اپنی گاڑی مجھے بٹھایا, کہا کہ میرے ساتھ چلو, میں ایک جلسے میں جا رہا ہوں, راستے میں بات کر لیں گے. تو میں ان کی زندگی سے بڑا پہلے دن ہی متاثر ہوا. پھر بعد میں نے ان کے بارے میں جانکاری حاصل کی تو فریڈم فائٹر. پھر مجھے معلوم ہوا کہ وہ علامہ قاری تیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ. پھر مجھے معلوم ہوا کہ وہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ان کی پرورش ہوئی. پھر مجھے معلوم ہوا کہ وہ جلال آباد میں جو حضرت مسیح اللہ خان صاحب تھے, وہ ان کے یہاں بخاری شریف پڑھائی, ان کا سارا مدرسے کا نظام ان کے ہاتھ میں تھا. پھر مجھے معلوم ہوا کہ مظاہر العلوم سہارنپور میں جب مفتی مظفر حسین صاحب کو نکالا جا رہا تھا مدرسے سے, تو جا کر کے وہ مظاہر العلوم سہارنپور میں بیٹھ گئے, جس سے کسی کی ہمت اور طاقت نہ ہوئی کہ وہ یہ کہہ دیں علامہ صاحب سے کہ یہاں سے الگ ہٹ جاؤ. تو جدید مظاہر العلوم سہارنپور جس میں دوسرے لوگ گئے, وہ صرف علامہ صاحب کی دین تھی, جس کی وجہ سے مفتی مظفر حسین صاحب کو پرانا مظاہر العلوم ملا. تو علامہ صاحب نہ صرف ایک ریلیجیس لیڈر تھے, بلکہ وہ ہندوستان کے اس ویژن کو بھی سمجھ رہے تھے کہ اگر VP سنگھ کی گورنمنٹ آتی ہے تو شاید کچھ اپلفٹمنٹ ہوگا, شاید کچھ ڈیولپمنٹ ہوگا.
لیکن گورنمنٹ آنے کے بعد جب وہ راجیہ سبھا کی MP سپ ان کو دیتے ہیں تو اسے ٹھکرا دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کچھ اور بہتر لوگ ہیں اس راجنیتی میں، ان کو دے دو۔ پھر ان کو لوک سبھا کا ٹکٹ بھی آفر ہوتا ہے، اور وہ بھی کیرانہ سیٹ سے، وہ بھی مظفر نگر کا ایک مشہور علاقہ ہے۔ تو وہی کہتے ہیں اپنے شیخ سے کہ یہ ایک لوک سبھا کا ٹکٹ مجھے بھیجا گیا ہے۔ ان کے شیخ کے تاثرات اچھے نہیں تھے، وہ ٹکٹ انہوں نے، جو اس وقت میں کیرانہ کی سانسد ہیں، وہ ان کے دادا کو دے دیتے ہیں، یعنی اختر صاحب کو، جن کے بیٹے منور علی ہیں۔ تو علامہ صاحب کی وجہ سے جو منور کا پریوار ہے، جو اقرا کا پریوار ہے، جو ناہید کا پریوار ہے، وہ بھی علامہ صاحب کی دین ہے۔ اور میں ان کی زندگی سے متاثر ہوا، پربھاوت ہوا، تو میں نے سوچا ایسے بے باک آدمی جو قاری عبدالعزیز صاحب کے خلیفہ رہے ہوں، ان کے نام سے ٹرسٹ بنائی جائے۔ حالانکہ اس ٹرسٹ کے بنانے میں مجھے کچھ آرگنائزیشن کی طرف سے، اور میں آپ کے چینل پہ وہ بات تو نہیں کہنا چاہتا، جو وہ میں کہہ دوں تو شاید سماج میں کوئی انتشار پیدا ہو جائے گا، مجھے مالی طور پہ اس کا بڑا لاس ہوا، مجھے اسے فائنینشیل ہیلپ نہیں مل سکی، صرف ان کے نام رکھنے کی وجہ سے اور ان کے نام کو بدلوانے کے لیے مجھے 96 میں 10 لاکھ روپے مل رہے تھے، لیکن میں نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ میں آپ کے ریکارڈ اور کیمرے پہ اور ریکارڈ کر رہا ہوں اس بات کو، وہ لوگ اس میں سے زندہ ہیں۔ اچھا، تو یہ ٹرسٹ کرتی کیا ہے؟ اس ٹرسٹ کا کام ہے جو لوور مڈل کلاس جہاں پر لوگ رہتے ہیں وہاں اسکول کھولنا۔ کہاں کہاں پہ اسکول کھول چکے ہیں؟ پہلے تو ہم نے اسکول اس ٹرسٹ کے بنانے سے پہلے بھی کھولے، لیکن پھر اس کا کنٹرول جب وہ ٹھیک ہم نے نہیں سمجھا، تو پھر ہم نے جو ہے ایک ٹرسٹ بنائی، پھر اس رجسٹریشن کرایا، پھر اس کا 12 ATG لے کر کے جگہ خریدی 2 ایکڑ زمین، اور پھر ہم نے ہاپوڑ ضلع میں سمبھاولی میں ایک اسکول بنا کر کے اس کی ریکوگنیشن لی۔ اس کا رزلٹ جو ہے لگاتار 20 سال سے 90+ رزلٹ چل رہا ہے 10th کلاس کا۔ سمبھاولی میں تو لگ بھگ کتنے بچے ہیں آپ کے یہاں؟ بچے اس میں اس سال 231 تھے 10th میں، اور 95.5% 10th کا رزلٹ تھا، جبکہ UP میں جو ایگزامینیشن سینٹر ہوتے ہیں وہ 15 20 کلومیٹر دور دور سے کالجوں میں ہوتے ہیں، اور جو ایگزام سسٹم ہے UP کا، یوگی جی کے آنے کے بعد وہ سب جانتے ہیں کتنا ٹائٹ ہوتا ہے۔ اس میں بھی ہماری بچوں کا جو رزلٹ آ رہا ہے، ہم اس سے مطمئن ہیں۔ تو جیسے آپ یہ چیز کر رہے ہیں کہ آپ ایجوکیشن میں، تو آپ تو بہت قریب سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، کیا ایسا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جب آپ 1990 کے آس پاس آپ پڑھ رہے تھے اور آج کا دور، تو کیا مسلمان اپنے بچوں کو کچھ زیادہ پڑھانے لگے ہیں؟ کیا ان کے بھی اپنے آؤٹ لک میں، ابھی تک تو ہم سرکاروں کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن کیا ان کے اپنے آؤٹ لک میں بھی کوئی فرق آ رہا ہے؟ بس یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپسی لڑائی جھگڑے کچھ کم ہوئے ہیں، اور وہ جو جھگڑا کم ہوا ہے آپس میں، تو ہمیں وکیل کی پیمنٹ بھی نہیں کرنی ہوگی، ہمیں تھانے کے پیسے بھی نہیں دینے پڑے، تو وہ سارے کا سارا پیسہ ایسا مجھے محسوس ہوا کہ مسلمان قوم اپنے بچوں کی وژن پہ لگانے لگی۔ پہلے بھی یہی مسلمان تھے، آج بھی یہی مسلمان ہیں، پہلے بھی ان کا کاروبار نیئر اباؤٹ وہی تھا، آج بھی نیئر اباؤٹ وہی کاروبار ہے، بس پہلے وہ جھگڑے فساد اور تھانوں میں پیسہ جا رہا تھا، وکیلوں میں پیسہ جا رہا تھا، آج شاید یہ پیسہ ان کے اپنے اوپر لگنے لگا۔ نہ کوئی باہر سے پہلے سے ان کو فنڈنگ تھی، اور ان کے پڑھانے کی نہ کوئی آج کوئی فنڈنگ ہے۔ اچھا، تو کیا آپ کو پرسنلی یہ لگا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں 10 20 25 سال کے اندر کیا مسلمس کا اوور آل، جسے ہم کہتے ہیں کہ لیونگ اسٹینڈرڈ بھی بڑھ رہا ہے، یا وہ ویسا ہی ہے؟ سوشل بھی بڑھا ہے، اور مطلب اکنامیکل بھی بڑھا ہے، اور بھی بہت ساری چیز بڑھی ہیں، اور تھوڑا سا اپنی جو نیرو مائنڈیڈ یا اپنی برادری میں پھنسے ہوئے تھے اس سے بھی باہر نکل کر آئے ہیں، اس سے بھی باہر نکل رہے ہیں۔ ہاں۔ اچھا، ہمارے شو کا نام ہے دین اور دنیا، بہت میں نے آپ کا وقت لے لیا ہے، تو میرا ایک آخری سوال ہے، دین اور دنیا ساتھ لے کر چلنا کتنا مشکل اور کتنا آسان ہوا ہے آج تک آپ کے لیے؟ میں تو دنیا کو مانتا ہی نہیں، اس لیے کہ اگر ہم نے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا لیا تو وہی دین ہے، ہم نے ہاتھ دھو کے کھانا کھا لیا وہی دین ہے، ہم نے اگر سیدھے ہاتھ سے پانی پی لیا تو وہی دین ہے، اور اگر ہم نے ایک ڈاکٹر بن کے اگر کسی آپریشن کر دیا اس کی جان بچانے میں ذریعہ بن کے تو وہی دین ہے۔
बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि इस्लाम तो सिर्फ दूसरे की परेशानी को कम करने की ही डेफिनेशन है, किसी की मदद करना ही इस्लाम है। तो मैं इसे कैसे दीन कह दूँ कि पैसा बांटना दुनिया है या अंग्रेजी पढ़ना दुनिया। अंग्रेजी पढ़ के जब हमने किसी को दावत दी तो कहाँ अंग्रेजी पढ़ना रह गया, वो तो दीन ही है। तो मैं इसे दोनों एजुकेशन को अलग अलग नहीं मानता, बल्कि मैं ये मान के चलता हूँ कि कुरान के अंदर जहाँ सलात का जिक्र है, जहाँ ज़कात का जिक्र है, वहाँ निसाब का भी जिक्र है, वहाँ इंसाफ का भी जिक्र है, वहाँ अदालत का भी जिक्र है। और अदालत का जिक्र है तो वकील का भी जिक्र है, कोर्ट का भी जिक्र है। तो मैं नहीं मानता जहाँ अनार का जिक्र है, गंदम का जिक्र है और वहाँ रिहान का भी जिक्र है। आज तो मुसलमान इतने अनभिज्ञ हो गए हैं, इतनी लैक ऑफ नॉलेज हो गई है कि उनके घरों में रिहान का पेड़ तक नहीं है। वो समझते हैं कि रिहान का पेड़, तुलसी का पेड़ तो हिंदू के यहाँ होता है। जिस पेड़ का नाम कुरान में हो, जिसके घर में रहने से बीमारी दूर हो जाती हो, ये लैक ऑफ नॉलेज ही कहूँगा। ये वो समाज है जिसमें सारा तनाज़ा इस बात पर खड़ा हुआ है कि हम ओम को मानते हैं, एक कहता है हम अल्लाह को मानते हैं, दूसरा कहता है मैं रब को मानता हूँ, चौथा कहता है मैं खुदा को मानता हूँ। जबकि लैक ऑफ नॉलेज ना होती तो हम ये जान लेते कि रब फारसी का वर्ड, पंजाबी का वर्ड है, अल्लाह अरबी का वर्ड है, ओम संस्कृत का वर्ड है, ईश्वर हिंदी का वर्ड है। और अगर साइंटिस्ट की नज़र में हम देखें तो नेचर कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। तो शायद लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये जो नफ़रतों का माहौल है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से सिर्फ मुसलमानों के अंदर अवेयरनेस आई है, दूसरी कौमों में तो हमसे पहले से ज़्यादा अवेयरनेस है। चाहे वो हमारे सिख भाई हों, चाहे हमारे जैन भाई हों, चाहे वो हमारे ब्राह्मण भाई हों, चाहे हमारे क्रिश्चियंस भाई हों, उनमें तो हमसे ज़्यादा अवेयरनेस है। चाहे पारसी लोग हों, लेकिन अभी और हिंदुस्तान के जो बाकी तबकात हैं, अगर उनमें भी अवेयरनेस जागरूकता आएगी तो शायद ये नफरत की दीवारें ढह जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। मुझे पूरा यकीन है कि वही भारत जिसको हम कहते हैं गंगा जमनी तहजीब, वही था, वही है और वही रहेगा। छोटी मोटी फोड़े फुंसी बॉडी में भी निकल आते हैं, छोटी मोटी वारदात हो जाती हैं। मैं इनको ये नहीं कहता कि सरकारों की कमी है, लेकिन सरकारों के अंदर भी इस तरह के मुनाफिकीन लोग घुसे हुए हैं जो सरकारों को बदनाम करने के लिए पूरी ताकत के साथ वो काम कर रहे हैं और सरकार को फेल करने की बहुत बहुत शुक्रिया मकसूद साहब आपका। आपने बहुत कुछ ज़रूरी बातें बताई, जिसमें आपका ये कहना है कि जितना नैरेटिव सोशल मीडिया पर नज़र आता है उतने बुरे हालात तो नहीं हैं, बल्कि अच्छे ही हुए हैं। ग्राउंड रियलिटी से आपको पता है, आप एक सोशल वर्कर हैं, ज़मीन पे रहते हैं, ज़मीन के करीब हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सब बातें हमसे बताने के लिए। इंशाल्लाह फिर कभी फिर मुलाकात होगी। ये थे हमारे साथ मकसूद साहब, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और पुरानी दिल्ली से लेकर हापुड़ तक जिनका मतलब ज़ाविया है। तो अगर उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से मुसलमानों के क्या हालात हैं आज के टाइम में। अगले एपिसोड में फिर किसी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।